دوسرا ہے کمیونیکیشن از اے سیریز آف ایکسپیرینسز آف ہیئرنگ، دیکھنا، چھونا، چکھنا، سننا، دیکھنا، ان سب سے کیا ہوتا ہے؟ کمیونیکیشن ہوتا ہے. مختلف تعریفات ہیں. وعلیکم السلام. انہوں نے جو تعریف کی ہے یہ اس کا ایک ٹکڑا میں نے اٹھایا ہے. ایک دوسرے کے نقطۂ نظر کو سمجھ لینا، یہ سب سے آسان تعریف اور سمجھنے والی تعریف. زیادہ 100 تعریفیں اگر ہم شروع کریں گے تو ہمارا پورا سیشن کسی میں ختم ہو جائے. تو یہ آپ سمجھ لو کہ کیا ہے، ایک دوسرے کے نقطۂ نظر کو سمجھ لینا. وہ زبان سے بھی ہو سکتا ہے، وہ آنکھوں سے بھی ہو سکتا ہے، وہ ٹچ کر کے بھی ہو سکتا ہے، وہ لکھ کر بھی ہو سکتا ہے. مختلف اس کی قسمیں ہیں. آگے آئے، یہاں تک بات سمجھ آگے کلیئر؟ کوئی کوشچن، کوئی سوال؟ آگے چلے. اچھا، پہلا تھا ہمارا کہ ابلاغ کیا ہے، کمیونیکیشن کیا، واٹ از کمیونیکیشن. اور دوسرا ہے کہ کیوں ضروری ہے، ہم یہ کمیونیکیشن کیوں سیکھیں، اس کا فائدہ کیا ہوگا. تو سب سے پہلے تو یہ ہمیں کیا دیتا ہے؟ آگاہی ہے، انفارمیشن اس کے ذریعے ہمیں ملتی ہے. دوسرا یہ کہ اس کے ذریعے ہم انٹرٹین ہوتے ہیں، تفریح ہمیں مہیا کرتے. اگر کوئی شخص آ کر بیٹھ جائے اور بات نہ کرے، آپ بھی خاموش بیٹھے ہو، تو کوئی تفریح ملے گی؟ کوئی تفریح نہیں. لیکن وہ جب بات کرے گا یا وہ اپنے کچھ ایسے حرکتیں کرے گے، جیسے کہ وہ مسٹر بین ہے اور چارلی چپلن تھا وہ ایک زمانے میں. یہ لوگ کیا ہے، بات نہیں کرتے لیکن اپنی حرکتوں سے لوگوں کو ہنساتے ہیں. یعنی ابلاغ آپ جب کرو گے تو اس سے تفریح ملے گی. ایک فائدہ اس کا یہ ہے. اسی کے ذریعے تعلیم ہے، جتنے بھی تعلیم کا ذرائع یہی ابلاغ کے ذریعے یا تو زبان سے دی جاتی ہے، گنگوں کو پھر اشاروں سے دی جاتی ہے. تو یہ فائدے اس کے. اچھا، یہ عمل دن رات جاری رہتا ہے، اس میں کوئی اختلاف ہے؟ ابلاغ کا عمل دن رات جاری رہتا ہے. ابلاغ کیسے، کوئی بتا سکتے ہیں کیسے دن رات جاری رہتا ہے؟ رات کو پاک کی صورت میں بھی ہے، پاک کی صورت میں. اور حضرت آپ اپنا تھوڑا تعارف کریں، ریپیٹ کر نام فاروق عمر. کیا کرتے ہیں آپ؟ پڑھتے ہیں کس کلاس میں؟ FSC کلیئر. کہاں رہتے ہیں آپ؟ پندرانی اسٹریٹ. ماشاء اللہ، صحیح. تو یہ عمل دن رات جاری رہتا ہے. تو اذان ابلاغ ہے یا نہیں؟ اذان ایسی چیز ہے جو دنیا میں پورے دن رات چلتی رہتی ہے. یہاں دن ہے تو وہاں رات ہے، وہاں رات ہے تو یہاں دن ہے. وہ مولانا طارق جمیل صاحب نے باقاعدہ ملکوں کے نام گنوا کر بتایا کہ فلانا جگہ وہاں اذان شروع ہوتی ہے، پھر اس علاقے سے ختم ہوتی ہے، تو دوسری جگہ نماز کا وقت ہو جاتا ہے. وہ پورے دنیا میں یہ چلتی رہتی ہے، دن رات چلتی رہتی ہے. ایک بھائی نے جیسے کہ رات کو خواب کی شکل میں بھی چلتی رہتی ہے. وہ دن بھر کی جو ہماری سوچ ہے وہ خواب میں نظر آنا شروع ہو جاتی ہے. وہ ہمارے ایک استاد تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ جس لینگویج کو آپ نے سیکھنا ہے، اگر آپ نے اس لینگویج میں خواب بھی دیکھ لیے نا تو وہ لینگویج آپ کو آئے. اگر آپ نے انگلش سیکھنا ہے، جس دن آپ کو انگلش میں خواب آنے شروع ہو گئے، آپ نے انگلش بولنا خواب میں بھی شروع کر دیں تو سمجھو آپ کو انگلش آ گئی. آج کی یہ باقاعدہ ایک سائنس بن گئی ہے کمیونیکیشن. اس پہ یونیورسٹیوں میں MA MPhil اور PhDs کی ڈگریز ہوتی ہیں باقاعدہ، اور ہزاروں کتابیں اور مقالات اس پہ لکھے جا چکے ہیں کہ کس طرح ابلاغ آپ زیادہ اچھے سے اچھا کر سکتے. اور جاندار ابلاغ کے بغیر گزر بسر نہیں کر سکتا. وہ چرند پرند درند یا کوئی بھی زیرو چیز ہے، جس میں روح ہے وہ لازمی کوئی نہ کوئی پیغام دے گی. اس کا ذکر قرآن میں بھی ملتا ہے. قرآن میں ابلاغ کی بہت ساری مثالیں ہیں. ابن آدم کو اللہ تعالیٰ نے ایک پرندے کے ذریعے ابلاغ دیا. جب آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، حابیل اور قابیل. واقعہ سنا ہے آپ لوگوں نے؟ ایک نے اٹھا کر دوسرے کو مار دیا. اس کو پتہ نہیں تھا کہ کیا کرے اس کو. پھر اللہ پاک نے پرندوں کو بھیجا، کوے کو بھیجا. اس نے طریقہ بتایا. ایک کوے نے دوسرے کو مار دیا، پھر اس نے زمین کو دی، اس میں ڈال دیا. اس نے کہا اچھا یہ طریقہ ہے. پھر اس نے اس کو دفنا دیا. وہاں سے یہ دفنانے کا سسٹم چل پڑا. حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ مشہور ہے. حدود کو بھیجا تھا دوسرے علاقے. واقعہ آپ کو سنے یا نہیں سنے؟ میں صرف اشارے کرتے جاؤں گا، نہیں سنے تو یہ پر الگ طور پہ. جنات کے بارے میں قرآن نے بتایا ہے. انبیاء علیہ السلام کے بارے میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری ہے. نبی کے بیویوں کو مخاطب کیا اللہ تعالیٰ نے، بلند آواز سے باتیں نہیں کرو.
بہت ساری آیاتیں، یہ ساری آیاتیں النساء بنی اسرائیل میں اتنے زیادہ آیاتیں صرف ہے، طٰہٰ، البقرہ، پورے قرآن میں اتنی زیادہ آیتیں جس میں